بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، قیامت کے متعلق ویڈیو کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ پہلے پارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں اور اینڈ سکرین پر ویڈیو لگا دی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ موجودہ زمین کو روٹی بنا دیا جائے گا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو سعید کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ برابر کرنے کے لیے اپنے دستے مبارک سے اس طرح الٹے پلٹے گا جیسے تم میں سے کوئی سفر میں جاتے وقت اپنی روٹی کو الٹتا پلٹتا ہے۔ یہی روٹی اہل جنت کے لیے پہلے ناشتے کی جگہ پیش کی جائے گی۔ پھر ایک یہودی شخص نے آ کر کہا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رحمان و رحیم آپ پر برکت نازل فرمائے، کیا میں آپ کو قیامت کے دن اہل جنت کی ضیافت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا، زمین روٹی بن جائے گی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ کر مسکرائے، اتنا کہ آپ کے سامنے کے دانت ظاہر ہو گئے۔ پھر اس یہودی نے کہا، آپ کو اہل جنت کے سالن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان کا سالن بیل اور مچھلی کا ہوگا جو اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کے کلیجے کے زائد حصے سے 70,000 افراد نوش کریں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے میدان محشر میں اہل ایمان جنتی لوگ بھوکے نہیں رہیں گے، بلکہ اسی زمین کو ان کے لیے روٹی بنا دیا جائے گا۔ وہ یہ اللہ کی طرف سے اعزازی ناشتہ ہوگا اور اللہ کی قدرت کاملہ سے یہ ہرگز بعید نہیں ہے۔ میدان محشر کی عزت و ذلت۔ میدان محشر میں تمام اولین و آخرین، کروڑوں حق کروڑوں اور اربوں جنات و انسان سب یہ وقت جمع ہوں گے اور ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھتا ہوگا، ہر کارروائی کا مشاہدہ کرتا ہوگا۔ اس دن جسے عزت ملے گی اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں، اور جب بدنصیب اس دن ذلیل ہو جائے گا اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ذلت نہیں۔ ذرا غور فرمائیے، دنیا میں اگر کسی کو کامیابی مل جائے تو آخر کتنے لوگوں کو اس کی خبر ہوگی؟ اس خبر ہونے کی آخری حد یہ ہے کہ دنیا میں موجود سب زندہ لوگوں کا اس کو پتہ چل جائے، لیکن جو قبر میں جا چکے ہیں، جو بعد میں پیدا ہوں گے، انہیں اس کی کامیابی کی کچھ خبر نہ مل پائے گی۔ اس بات پر یہ کہ عزت بہت محدود ہے۔ اس کے برخلاف جب میدان محشر میں کسی خوش نصیب بندے کی کامیابی کا اعلان ہوگا اور برسر عام اس کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا تو تمام اولین و آخرین اس سے باخبر ہوں گے، اور عزت کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا جس کا لفظوں میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا وہاں کی عزت ہی حقیقتاً عزت کہلائے جانے کے لائق ہے۔ یہی حال وہاں کی ذلت کا ہے۔ دنیا کے بڑی سے بڑی ذلت بھی محدود ہے، لیکن خدا نخواستہ میدان محشر کی ذلت سے واسطہ پڑ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہرگز خیال مت کر کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ بے انصاف کو تو وہ ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے لیے کہ پتھرا جائیں گی آنکھیں، دوڑتے ہوں گے اوپر اٹھائے ہوئے سر اپنے، اور ان کی طرف ان کی آنکھیں اور ان کے دل اڑے اڑے ہوں گے، اور اٹھائیں گے ہم ان کو قیامت کے دن، چلیں گے منہ کے بل، اندھے گونگے اور بہرے۔ اس دن بے ایمانوں اور بے عملوں کو جس بدترین ذلت کا سامنا ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بالمقابل اہل ایمان جس عزت و تکریم سے نوازے جائیں گے وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی رسوائی سے بچائے اور حقیقی عزت سے نوازے، آمین۔ میدان محشر میں سب سے پہلے لباس پوشی۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، تم سب کو ننگے پیر ننگے بدن جمع کیا جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ بنایا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے، اور مخلوقات میں جسے قیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو 2 قبطی کپڑوں کا لباس پہنایا جائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کی دائیں جانب دھاری دار جوڑا زیب تن کرایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا عطا کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ علامہ کربتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو آپ کے اللہ کے راستے میں بے لباس کیا گیا، اس کی جزا کے طور پر سب سے پہلے آپ کی لباس پوشی کرائی جائے گی۔ اس اعزازی معاملہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مطلق فضیلت حاصل ہوئی، اس لیے کہ جو جوڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم کے جوڑے سے زیادہ شاندار ہوگا۔ محشر میں پسینہ ہی پسینہ۔
میدان محشر کی ہولناک حالتوں میں سے ایک حالت یہ بھی ہوگی کہ اس دن ہر بد عمل شخص اپنی بد عملی کے وقت پسینے میں شرابور ہوگا اور اس قدر پسینہ نکلے گا کہ محشر کی زمین میں 70 ہاتھ تک نیچے چلا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینہ میں شرابور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین سے 70 ہاتھ تک نیچے اتر جائے گا اور ان کو پسینہ لگام کی طرح چپٹ جائے گا، یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ مسلم شریف میں حضرت مقدار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے بالکل قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں سے اس کا فاصلہ 1 میل کے قدر رہ جائے گا۔ سلیم ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے زمین کی مسافت مراد دی ہے یا وہ میل سرما کی سلائی سے مراد ہے جسے آنکھوں میں سرما ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ٹخنوں میں ڈوبا ہوگا، اور کچھ کا گھٹنوں تک اور کچھ کا پیٹ تک اور کچھ پورے کا پورا ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس روایت سے معلوم ہوگا ایک ہی میدان میں جبکہ بھیڑ اتنی زیادہ ہوگی، ہر شخص کا صرف اپنا قدم ہی ٹکانا میسر آئے گا، لوگ اپنی اپنی بدعمالیوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسی ہولناک صورت عقل انسانی اس کا تصور کرنے سے بھی عاجز ہے، مگر اس پر ایمان لانا ضروری اور لازم ہے۔ اس ہولناک دن میں کچھ اللہ کے مخصوص بندے ایسے بھی ہوں گے جن کو سورج کی گرمی ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی، وہ اس دن بھی امن و امان اور عافیت میں ہوں گے۔ اس دن سورج کی گرمی مومن مردوں اور عورتوں کو کوئی تکلیف نہ دے گی، اس سے مراد کامل مومنین ہیں جیسے انبیاء، صدیقین اور شہداء، کہ ان کو میدان محشر میں کسی تکلیف کا سامنا نہ ہوگا۔ محشر کے دن کی طوالت۔ محشر کا دن عام دنیا کے دنوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کے دنوں کے اعتبار سے اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ معارج میں ہے اور بہت سی احادیث میں بھی یہ مقدار وارد ہے۔ اس طوالت کی وجہ سے کافروں اور بد عملوں کا حال خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا، اور وہ دن کاٹے نہیں کٹے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس طویل دن کو اہل ایمان کے لیے ایک فرض نماز گزرنے کے بقدر فرما دیں گے۔ مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محشر میں وقوف کا زمانہ مومن پر اتنا مختصر کر دیا جائے گا جیسا کہ ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ قیامت کا دن مومن کے لیے دنیا کے ایک دن کی چھوٹی سے چھوٹی ایک ساتھ کے بقدر ہو جائے گا، یعنی صالحہ مومنین اس دن اتنی عافیت سے ہوں گے کہ انہیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو میدان محشر میں ایسی ہی عافیت عطا فرمائے، آمین۔